كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ذی وقار سامعین کرام، آپ کے سامنے 10واں پارہ 12واں رکوع سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر، بس اسی پہ سارا وقت صرف ہوگا، اور مختصر وقت میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، لیکن اس سے پہلے ابتدائی دور پہ 2 باتیں کہ آپ کی یہ جامع مسجد کنیز فاطمہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی تھی، اس وقت دوسری پہلے والی شاید تعمیر تھی، یہ دوبارہ تعمیر ہوئی، تو آج اسے دیکھ کے اس مسجد کو دل خوش ہوا، اور یہ جو منظر مسجد آج پیش کر رہی ہے نا، اس میں سب سے پہلے یہ جو آپ لوگ محلے والے جو نمازی ہیں، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے محبت سے، دلچسپی سے اس مسجد کو آباد کیا ہوا ہے، اور محلے کی مسجد آباد ہو تو گھر آباد رہتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ لیکن آپ کے جو مسجد کی انتظامیہ ہے، ان کے ساتھ ساتھ آپ کے امام صاحب، خطیب صاحب، مولانا قاری عامر صاحب بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، یہ ان کا بھی بڑا خلوص ہے، محبت ہے، اس میں محنت ہے، ذوق ہے، شوق ہے کہ آج مسجد ایک بڑی آبادی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور توفیق دے کہ آپ جو ہے تو اس مسجد میں اسی طرح دلچسپی ہمیشہ لیتے رہیں، اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ آمین۔ دوسری بات، آپ کے شہر کے علماء ہیں، جمعیت اشاعت توحید و سنت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ مہینہ جو اسلامی مہینہ ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی کو کا یوم وفات ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی ہیں، بڑا محبت اور عشق رکھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے پہلا نمبر ہے، ہر کام میں آپ کا پہلا نمبر ہے، اسی لیے ابو بکر ہی کہتے ہیں آپ کو، ابو بکر نام ہی اس کا ہوتا ہے جو ہر کام میں سب سے پہلے ہو۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور مقام کو بیان کرنے کے لیے یہ پورا مہینہ مختلف مسجدوں میں یہ درس قرآن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، بس اس کو سمجھنا ہے، اس کا میں پس منظر بیان کروں گا، اور پھر جو اس میں بات بیان ہوئی زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ لگ جائیں گے۔ آیت کریمہ کی ابتدا آپ پہلے 2 الفاظ سن لیں کہ اللہ تنصروہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے وہ میرے نبی کی، اس کی یعنی
میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق اللہ نے تو اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب مکے والوں نے، مشرکوں نے، ان کافروں نے میرے نبی کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس کا پس منظر تھوڑا سا، ہجری 8 میں مکہ فتح ہوتا ہے، ہجری 8 میں مکہ فتح ہے، 9 میں حنین کا معرکہ ہے، جنگ ہے، یہ بھی بڑی مشہور و معروف غزوہ ہے جو صحابہ نے جنگ لڑی۔ اس جنگ سے واپس آتے ہیں، مدینے کی حالت یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے، قحط سالی ہے، کھانے پینے کی سامان کی تنگی ہے، پھر مسلمان جو ہیں تو زخموں سے ابھی چور ہیں، زخمی ہیں، جنگیں پہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اللہ کے راستے میں صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا جھنڈا لے کے نکلے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، اور پھر قحط سالی ہیں، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ ساز و سامان، جنگی جو ساز و سامان ہے اس کی بھی بڑی کمی ہے۔ پھر اسی ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ آواز بلند کرتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں گھر میں بیٹھنا نہیں، اب تبوک کا معرکہ سر پہ آ گیا ہے، باہر نکلنا ہے۔ خیر ہے، پریشانی کا عالم ہے، ابھی پہلے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوئی ہے، منتمل نہیں ہوئی ہے، ادھر سے ساز و سامان کی تنگی ہے، قحط سالی ہے، اور پھر یہ جو سفر پیش آیا ہے نا، یہ بڑا مشکل سفر ہے، آسان سفر نہیں ہے، بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، شدید ترین گرمی ہے، اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ جنگی سامان کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے۔ اگر سواریوں کا اندازہ لگایا جائے تو ایک اونٹ سواری ہے تو اس پہ 10 آدمیوں کے لیے ایک سواری ہے، 10 آدمیوں کے لیے ایک سواری ہے۔ اب نکلنا ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی کا جو حکم آ گیا، لہذا نکلنا ہے، لیکن بعض دلوں میں ہو سکتا ہے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس اگلے مارکے کو، اور یہ مارکہ اتنا سخت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی چندے کی اپیل ہی نہیں کی۔ آپ دیکھتے ہیں نا مسجد کا مولوی، امام، خطیب، وہ اپیل کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، اس کی مجبوری ہے، یہ نظام نہیں چلتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اپیل نہیں کی کہ چندہ دو، لیکن اس مارکے کے لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ چندے کی اپیل کی ہیں، اور باقی تو واقعات جو ہیں آپ سنتے آتے ہوں گے، آپ کے خطیب صاحب بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن لوگوں میں کتنا جذبہ تھا۔ صرف ایک بات سناتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سناتا، اور ایک صحابیہ ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی جو کچھ تھا وہ لا کے اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، حتیٰ کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، صحابیہ عورت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس نے کیا کیا، اس نے کینچی اٹھائی، پڑوس سے وہ بھی مانگی، اور اپنے لمبے بال کاٹ کے لا کے اپنے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا کام آئیں گے، تو نے بال بھی کاٹ دیے اپنے؟ اس نے جواب جو دیا نا، بندہ ہل کے رہ جاتا ہے، کتنا جذبہ تھا، کتنا عشق تھا ان عورتوں میں بھی۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے جنگ میں ان بالوں کا کیا کام ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جنگی ساز و سامان لے جانے کے لیے جب سواری پہ باندھنے کے لیے رسی نہیں ہوگی تو یہ رسی کے کام آ جائیں گے، میرے بعد کچھ نہ کچھ تو کام آ ہی جائیں گے نا، لہذا میں نے انہیں ان بالوں کو ہی پیش کر دیا۔ تو یہ اتنا سخت مارکہ ہے، دلوں میں آیا ہوگا کہ کیا اس کو ذرا مؤخر کر دیا جاتا، کچھ دنوں کے بعد یہ مارکہ سر انجام دے لیتے تو کتنا اچھا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ،
الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے. اب اس مارکے میں کیا تھا؟ سب کے لیے نکلنا لازم تھا، سب نے نکلنا ہے. تو اللہ نے فرمایا الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے میرے نبی کی، فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق اللہ نے تو اپنے محبوب پیغمبر کی اس وقت مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہوں نے مشرکوں نے میرے نبی کو اپنے گھر سے ہی نکال دیا تھا. اس میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور ہجرت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے. تو اس ہجرت کے واقعے کو مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. نبی پاک دن کے وقت، جس رات کو ہجرت کرنی ہے نا، دوپہر کے وقت بھی آئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور وہاں پہ بتلایا کہ مجھے ہجرت کا حکم آ گیا، میں نے رات کو نکلنا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ جاؤ گے. جناب صدیق اکبر خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا میں رات کو آؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اپنے کمرے میں، اپنے حجرہ مبارک میں آرام کے لیے لیٹے. اللہ کا حکم آ گیا. ادھر مکہ کی جو حالت ہے مشرکین کی، جو آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے دار الندوہ، جو مشرکوں کا قومی اسمبلی ہال تھا، جہاں آج ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے نا اسلام آباد میں، وہاں ان کا ایک مکان تھا، اس میں وہ مشورے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو نبی پاک ہیں، جو نبی کہلاتے ہیں، اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے، ورنہ ہماری سرداریاں، ہماری چودراہٹیں جو ہیں، یہ ہماری ملکائی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان ایک بزرگ کی طرح لاٹھی اٹھائے ہوئے وہاں پہ شریک ہوا تھا انہیں مشورہ دینے کے. انہوں نے مشورے میں یہ پہلے طے کیا کہ آپ کو شہر بدر کر دیا جائے، مکے سے نکال دیا جائے. شیطان نے کہا کبھی ایسا نہ کرنا، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ بڑی قوت سے، طاقت سے پھر آئیں گے. پھر فیصلہ ہوا کہ انہیں نظر بند کر دیا جائے، ایک جگہ میں قید کر دیا جائے. شیطان نے اس سے بھی اتفاق نہیں کیا، ایسا کرو گے تو اس کے ماننے والے آ کے جانیں قربان کر دیں گے. یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. اب تیسری بات طے ہوئی، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اس پہ اتفاق ہو گیا. اب کیسے کیا جائے؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے جو مکے کے قبیلے ہیں نا، ان سب قبیلوں میں سے کچھ بندے لیے جائیں، وہ اکٹھے ہو کے ہر بندہ تلوار اٹھائے، اور رات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا جائے. صبح وہ باہر نکلیں گے تو سارے کے سارے اکٹھا حملہ کر کے قتل کر دیں گے، اور پھر اس طرح آپ کا جو قبیلہ ہے وہ ہم سے بدلہ بھی نہیں لے سکے گا، قصاص نہیں لے سکیں گے، ہم سب مل کے دیت ادا کر دیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا، منصوبے کے تحت مکان کا محاصرہ کر لیا. رات کو اللہ کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، انہیں اپنے بستر پہ سلایا. اور اب آپ ایک لمحے کے لیے یہاں پہ سوچیں، اس وقت اس بستر پہ سونا کوئی آسان کام تھا؟ باہر لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، ننگی تلواریں ہیں، پورے چاروں طرف مکان کو گھیرا ہوا ہے. اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے بستر پہ میری چادر تان کے سو جاؤ، صبح اٹھنا ہے، اٹھ کے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنا ہے، پھر تو نے بھی ہجرت کے راستے پہ چل پڑنا ہے. اب یہ کوئی آسان کام تھا؟ اگر علی نہ ہوتا تو کوئی اس طرح کی جرت اور بہادری دکھا ہی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ وہ ہے جو شیر خدا، اسد اللہ لقب ہے، تو وہی سوچ سکتے تھے. کسی نے کہا تھا علی رات ڈر نہیں لگا تھا؟
تم سو گئے تھے, تجھے ڈر نہیں لگا تھا وہاں پہ کہ خطرہ تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے حکم دیا, آپ نے ایک مٹھی اٹھائی کنکریوں کی اور اسے کہا چھو کی اور پڑا شاۃ الوجوہ, ان پہ پھینکی, وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سیدھے صدیق اکبر کے گھر پہنچ گئے. اب علی تنہا ہیں, علی کیا ڈر نہیں لگا؟ باہر لوگ جو ہیں تو تلواریں ننگی لیے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ جتنی پرسکون نیند میں اس رات سویا تھا نا, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اتنی سکون والی نیند مجھے نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا صبح امانتیں لوٹانی ہیں, پھر مدینے آنا ہے. جب میرے نبی کے منہ سے بات نکل گئی کہ میں نے صبح دیکھنی ہے, مدینے جانا ہے, تو کون ہے مائی کا لال جو مجھے مار سکتا ہے کہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ وہ تھوڑا سا منظر ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر گئے. آپ دیکھتے ہیں معراج کی رات, صدیق کی شان اب تھوڑی تھوڑی دیکھتے جائیں. معراج کی رات جو ہم سفر ہے نا میرے نبی کا, وہ نوریوں کا سردار ہے, جبرائیل امین ہے, وہ خود چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا ہے. ام ہانی کے گھر آپ آرام فرما رہے ہیں. اب یہاں سے کیا ہے, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو چل کے صدیق کے گھر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے اپنی امانتیں علی کے سپرد کی ہیں, میں اپنی امانت صدیق کے سپرد کرتا ہوں. بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی شان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. نبی علیہ السلام پہنچے رات کو, جو ہی 8 ہوئی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ فوراً کھول دیا. آپ نے پوچھا بھائی اے ابو بکر تو نے آرام نہیں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عشق رسول ہے نا. عرض کی اگر میں آرام کرتا آپ آتے, آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا, میرا انتظار کرنا پڑتا. ابو بکر یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میرا محبوب انتظار کرے؟ میں انتظار کر رہا تھا آپ کے آنے کی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ جناب صدیق اکبر کو دیکھیں کہ پورا گھرانہ کس طرح نبی علیہ السلام کا غلام بن کے آپ کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ نے گھر والی کو کہا, والد آپ کے جو تھے وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے, وہ گھر تنگ تو نہیں پڑ گئے جی؟ میں بس کر دوں نہیں ٹھیک ہے, چلے یہ منظر تھوڑا سا 5-10 منٹ جی. اور جناب صدیق اکبر کے والد محترم جو تھے ابو قحافہ, وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ گھر پہ نہیں تھے, باہر گئے ہوئے تھے. جناب نبی پاک کے اس سچے غلام نے اپنی بیوی سے کہا تو نے گھر میں کھانا پکانا ہے اور غار ثور میں پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی اپنی چھوٹی بیٹی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اس کی ڈیوٹی لگائی. تو نے کھانا وہاں پہ پہنچانا ہے. 17 کلومیٹر ہے جی تقریباً, میرے خیال میں صحیح یاد نہیں ہے. مکے سے غار ثور 17 کلومیٹر ہے. وہ معصوم بچی 3 دن وہاں چل کے کھانا پہنچاتی رہی ہے, جناب صدیق اکبر کی بیٹی. آپ نے بیٹے کو کہا, پورا گھرانہ لگایا, بیٹے کو کہا عبد الرحمن تو نے سارا دن شہر میں رپورٹیں حاصل کرنی ہیں, مشرکوں کے منصوبے دیکھنے ہیں, پھر رات کو آ کے ہمیں اس کی رپورٹ دینی ہے. غلام کو کہا تو بکریاں چراتے چراتے غار ثور کی طرف جانا ہے, تازہ دودھ پلانا ہے. گھر کے اندر 5000 درہم موجود ہیں. 5000 درہم 40,000 تھے, اس سے پہلے 35,000 درہم نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر چکے تھے. وہ 5,000 درہم اٹھائے, کہیں راستے میں میرے نبی کو ضرورت پڑ گئے تو ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے ساتھ چل پڑے. پیچھے سے جناب صدیق اکبر کا بابا آ گئے ابو قحافہ. آتے ہی پوچھتے ہیں آسمہ پوتی سے کہ ابو بکر کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ کہیں سفر پہ چلے گئے. اب بیٹی کی سمجھداری کی آپ انتہا دیکھیں, چھوٹی بیٹی ہے, معصوم ہے. دادا پوچھتا ہے ابو بکر سفر پہ گیا ہے تو گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھ کے گیا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا
بہت کچھ رکھ کے گئے، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا وہ لے گئے تھے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام آ سکتے ہیں۔ چنانچہ بچی نے کیا کیا، صدیق اکبر کی بیٹی نے، چونکہ دادا نابینا تھے، آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا تھا، اس نے کنکریاں اٹھائیں، تھیلے میں بھری اور جا کے دادے کے ہاتھ کو پکڑا، اوپر لگایا، دیکھو میرا باپ اتنا پیسہ رکھ گیا ہے، اشرفیاں ہی اشرفیاں ہیں، سبحان اللہ، قربان جائیں اس خاندان پہ بندہ قربان جائے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اب پھر چلے ہیں یہ دونوں، آگے نبی پاک ہیں، پیچھے پیچھے ابو بکر ہیں، چلتے چلتے جب غار ثور اس پہاڑ کے پاس پہنچے، نبی پاک، اس کا منظر آپ دیکھیں، نبی کی بہت اونچائی ہے، غار ثور کی بہت اونچائی ہے، ہم گئے ہیں، اللہ نے ہمیں وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائی، جو مکے مدینے نہیں جا سکا اللہ انہیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جائیں، اور جو گئے ہیں اللہ انہیں بھی بار بار لے کے جائے۔ بہت اونچائی ہے، میں وہاں نہیں چڑھ سکتا تھا، نہیں چڑھے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، دشمن پیچھے پتہ تھا نا تعاقب کر رہا ہے، قدموں کے نشان پا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا غلام ساتھ ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پھر کیا کرو گے؟ عرض کی اگر اجازت ہو تو میں آپ کو کندھوں پہ بٹھا لوں۔ آپ نیچے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، اور ابو بکر صدیق نے اٹھا کے اوپر پہاڑی پہ پہنچایا، غار ثور کے اندر پہنچایا۔ اب اس میں ایک منظر اور دیکھیے آپ، مکہ فتح ہوا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ مکے کے اندر ان ظالموں نے 360 بت رکھے ہوئی ہیں، ذرا ان کو توڑ دو، ریزہ ریزہ کر دو۔ کچھ بت اونچائی پہ لگے ہوئے تھے، نچلے بت توڑ دیے، جب اونچے ہاتھ نہیں نہ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں رکوع کی حالت میں جاتا ہوں، آپ میرے اوپر کھڑے ہو جائیے اور ان بتوں کو توڑ دیجئے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انک لا تستطیع، تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکے، نبوت کے بوجھ کو تو نہیں اٹھا۔ نبوت کا بوجھ ہوتا ہے، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، بھاری بوجھ ہوتا ہے، کوئی بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہاں انکار کیا کہ علی تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ صدیق اکبر میں یہ کمال تھا کہ وہ نبی کا بوجھ اٹھا سکتا تھا، اس لیے نبی پاک صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب ایک اور منظر سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، پھر بات بھی ختم کرتا ہوں، میں نے صرف غار ثور تک آپ کو لے کے جانا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں جو خزائن بیان ہوئی ہیں، جمعہ پہ آپ کو مولانا عامر صاحب یہی مضمون ہی بیان کریں گے، صدیق اکبر کی شان یہ آپ کو سنائیں گے، لیکن منظر ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جناب غار ثور پہ گئے، اندر پہلے صدیق اکبر گئے کہ میں اس کی ذرا صفائی کر دیتا ہوں غار کی۔ آپ نے صفائی کی، پھر دیکھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں سوراخ ہیں، سوراخوں میں کپڑا دیا، بند کیا، اور بند کر کے صفائی کر کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یا رسول اللہ اندر آ جائیے۔ صدیق اکبر یوں ٹانگیں لمبی کی، ایک سوراخ بچا، پاؤں کی ایڑی وہاں پہ رکھ دی، اس سوراخ کو بھی جناب صدیق اکبر نے بند کر دیا۔ باہر کا انتظام اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے کیا ہوا کہ اس غار کے منہ پہ مکڑی نے جالا بنا دیا، ابھی صفائی کی ہے، صاف ستھرا کیا، مکڑی کا جالا بن گیا، اور پھر باہر جنگلی کبوتری نے انڈے بھی دے دیے گھونسلہ بنا کے۔ اب جب مکے کے مشرک آئے تھے نا، پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا اور کھوجی بھی لے کے آ رہا تھا، وہ سیدھا غار ثور پہ لایا۔ تو مشرکوں نے کہا، بڑے بڑے سرداروں نے،
یہاں جو جالا لگا ہوا نظر آتا ہے نا اس غار کے منہ میں، تو کہتا ہے یہاں یہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا یہ جالا بنا ہوا ہے، یہاں تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ اللہ نے انتظام کیا۔ اب غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں حسن رسول ہے، حسن رسول ہے، اور پھر عشق رسول ہے، عشق رسول صدیق اکبر کا، حسن رسول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آخری بات بتا کے وقت زیادہ ہو گیا، ختم کرتا ہوں۔ یہاں وہ حسن رسول ہے، اور پھر دوسری بات جو ہے وہ عشق رسول ہے، اور اس پہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی عجیب اور محبت بھری بات لکھی ہیں، بس وہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان کیا، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس غار کے اندر کا جو منظر ہے، اس غار کے اندر کا جو منظر ہے وہ یوں لگتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود جو ہے وہ رحل ہے، جیسے رحل نہیں ہوتا جس پہ قرآن رکھتے ہیں، صدیق اکبر کی گود جو ہے وہ رحل ہے، اور نبی پاک کا چہرہ انور جو ہے، چہرہ مقدس جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور یوں لگتا تھا رحل پہ قرآن کھلا ہوا ہو، اور اس چہرہ اقدس کا ایک تو صدیق اکبر تنہا دیدار کر رہے تھے، اور نبی کا دیدار معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں یوں آتے تھے، نبی پاک کھڑے بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے، وہ آتے ایک سائڈ پہ سامنے خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ ہر صحابی کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کوئی بات کر لیتا، کوئی بات پوچھ لیتا، لیکن اس نے کبھی منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالا، بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دیدار کرتا ہے، پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ بہت سے دن اس طرح گزرے نا، تو ایک دن نبی پاک نے فرمایا تم کس مقصد کے لیے آتے ہو اس محفل میں، کیوں آتے ہو؟ کبھی بولے نہیں، کبھی کوئی بات نہیں پوچھی۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر سے نکلتا ہوں، ایک مقصد لے کے آتا ہوں، وہ مقصد مجھے حاصل ہو جاتا ہے، میں پھر واپس چلا جاتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سا مقصد ہے؟ عرض کرنے لگا اے اللہ کے محبوب پیغمبر ہو، میں گھر سے نکلتا ہوں تو یہ مقصد لے کے آتا ہوں کہ محبت سے میں نبی کے چہرے کا دیدار کروں گا، سبحان اللہ، اور پھر میں وہ دیدار مجھے نصیب ہوتا ہے، میں خوشی خوشی واپس چلا جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میں محمد کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے اسے اس کا میں محمد کا رب جو ہے وہ جنت کی بشارت دیتا ہے، جنت کی خوشخبری ہے اس پہ۔ تو پھر غار میں پتہ نہیں پوری رات ہے اور 3 دن ہیں، 3 راتیں ہیں، اور ان میں پھر صدیق اکبر تنہا اکیلا وہ خوش قسمت انسان ہے جو ہر وقت میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں قربان جاؤں میں ابو بکر تیرے مقدر پہ، ایک تو نے خوب جو ہے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، اور پھر تیری جو گود تھی وہ ریل نظر آتی تھی، اور پھر جو نبی کا چہرہ انور تھا وہ یوں لگتا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اور اے ابو بکر تو نے اس تنہائی میں کتنا بار 3 دن 3 راتیں مسلسل اس قرآن کو پڑھا ہوگا، کتنی بڑی عظمت ہے۔
بہت بڑی شان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مجھ جیسا نالائق آدمی بھی بیان کرتا جائے تو میں اسی تسلسل سے 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ کل میں اگر پھر آؤں نا یہاں آپ مجھے دیکھیں تو آپ کہیں بھائی اب فرض پڑھیں، سنتیں پڑھنی نہیں، بھاگ جائیں، یہ تو گھنٹہ ہمیں جان نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہمیں اسی پہ اکتفا اور اس پہ سمجھنے کی، عمل کی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا